جس طریقے سے یہ قرآن کو پیش کرتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی، بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے 2011 وغیرہ میں لکھی ہے یا 2012 میں لکھی ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ سکیں۔ ہم لوگ عمرے پہ تھے فیملی کے ساتھ، تو میری بیٹی جو تھی اس نے جو ہے وہ ایک ناول رکھ لی، تو میں اس پہ ناراض ہوا۔ میں نے کہا یار ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تم نے ناول رکھی ہوئی ہے۔ تو کہہ لیں نہیں وہ ابو آپ چل کے پڑھیے گا وہاں پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو۔ تو ہم نے عمرہ کیا اور وہ ناول پڑھی میں نے، اور میں نے جو ہے وہ اس خیال سے بھی پڑھی کہ اس میں بہت ساری غلطیاں نکالی جائیں گی جو کہ ہماری ناولوں میں عموماً ہوتی ہیں، لیکن بہت حیرت کی بات تھی کہ جس طریقے سے اس ناول میں آخرت کو اجاگر کیا گیا اور اس کا احساس دلایا گیا، اور آخرت کے دن کے جو معاملات اور جو سچویشن ہے اور جو ہماری موجودہ زندگی ہے اس کا آخرت سے جو تعلق ہوگا، جس طریقے سے اس میں پیش کیا گیا، آپ یقین کریں کہ شاید میں نے 2 یا 3 دن میں ہی یہ ختم بھی کر لیا۔ اور اس کے بعد جو جتنے بھی طواف وغیرہ میں نے کیے ہیں، لٹرلی میں آنسوؤں سے رویا ہوں۔ ہمیں وہ احساس ہی نہیں ہوتا اللہ کی بڑائی کا جو اس کا حق ہے۔ جس طریقے سے پیش کیا گیا، میری اس وقت سے خواہش تھی کہ میں ان صاحب سے ملاقات کروں کہ یہ ہیں کون، تو لیکن نام بھی اس میں ان کا وہی لکھا تھا ابو ہے، تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم ان سے کبھی مل بھی سکیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک موقع دیا ہے۔ اور میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ توحید اور آخرت پہ جو ڈاکٹر صاحب کا کام ہے وہ شاید آپ کو ہمارے پورے لٹریچر میں نہیں ملے گا۔ یہ کتاب ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کریں گے، پر فیملی ایک کتاب دی جائے گی، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہوگی کہ یہ کتاب آپ پڑھ کے آگے دیں گے، یہ آپ خود نہیں رکھیں گے، آگے کسی نہ کسی کو دیں گے۔ اس کے بعد جب ہم وہاں پہ آئے تھے واپس پڑھ کے ان کی، جب ہم نے کتاب پڑھی ہے تو ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ کتابیں تقسیم کی، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جس کو ہم نے وہ کتابیں تقسیم کی اس نے آگے کہا کہ مجھے 100 کتابیں اور چاہیے، مجھے 150 کتابیں اور چاہیے، میں اپنے سرکل میں دوں گا۔ تو الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، پرکھا ہے۔ ہاں میں ایک بات بتا رہا تھا، میں بڑی جو اس حساب سے کہ اس میں غلطیاں نکالوں کہاں ہے، میں نے بڑی کوشش کی، تو مجھے کوئی غلطی تو نہیں ملی، لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا تھا، میں نے اس وقت جب وہاں تھے اپنے بچوں سے کہا، بیوی سے کہا کہ یہ جو ریفرنسز اس میں دیے گئے ہیں، میں قرآن سے ریفرنسز نکال کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کون سی قرآنی آیت ہے اور یہ کس جگہ ہے جہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ یعنی کوئی بات ایسی اس میں آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہو۔ یہ ہماری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدہ اگر ہمارا ذرا سا بھی کمزور ہے تو آخرت میں ہمارے ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ ان کا پیغام ہر جگہ پہنچے، اور آج بھی ہم جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے ایک حصے پہ ان سے بات کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات تیار رکھیں تاکہ ہم ان سے چیزوں کو سمجھ سکیں، اور میری ان سے درخواست بھی یہ ہوگی کہ یہ وقتاً فوقتاً ہم کو ٹائم دیتے رہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی عرف ابو یحییٰ صاحب کہ وہ آپ تشریف لائیں اور لیکچر ڈیلیور کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں
اور دیگر منتظمین کا بھی کہ انہوں نے اس طالب علم کو یہاں مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا پیغام آپ کے سامنے رکھوں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ظاہر ہے کہ نیت تو یہی لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہاں جا رہے ہیں، اس کے قرب کے لیے ہم اس کی بات سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ نیت اگر ذہنوں میں تازہ بھی ہو جائے تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور افضال کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ انسان کے دینی عمل کو میرا زاویہ یہ ہے کہ ہمیشہ شعوری ہونا چاہیے۔ یہ چیز جب ایک روٹین، عادت، ریچول میں ڈھل جاتی ہے تو اس کی تاثیر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم شعور میں یہ چیز تازہ کریں۔ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے۔ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ رمضان مبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی عنایات کا، اس کے کرم، اس کے فضل کا یہ مہینہ ہے، اور کیسی غیر معمولی عبادت ہے جو اس ماہ مقدسہ میں ہمیں عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی شکل میں کیسا غیر معمولی انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، دیکھیں گے اس کو تفصیل سے، لیکن ایک آبزرویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ رمضان ہر سال ہی آتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن کچھ ایسا سا تاثر نہیں محسوس ہوتا کہ ایک بخار چڑھتا ہے لوگوں کو نیکی کا، جو پہلا چاند دیکھ کے یہ بخار چڑھتا ہے اور دوسرا چاند دیکھتے ہی یہ بخار اتر جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے تو جس طرح ایک خواتین میں ہوتا ہے کہ فیشن آتا ہے کسی کپڑے کا تو وہ سب لوگ ویسے ہی کپڑے بنانے لگتے ہیں، سب لوگ اسی ایک رو ہوتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، لیکن جیسے فیشن بدلا تو اٹھا کے بس وہ کپڑے پیچھے رکھے، بلکہ کسی کو دے کے فارغ کیے۔ تو کبھی غور کیجئے کہ رمضان روزے کے ساتھ ہم نے کچھ یہی معاملہ نہیں کر رکھا۔ اچھا، روزہ رمضان کو کیا ہم نے باقی عبادتوں کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ نماز، ایک زمانہ تھا کہ نماز پڑھنے والے آپ کو ڈھونڈے نہیں ملتے تھے، مسجدیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ ایک ایک گلی میں 2 مسجدیں بھی ہوتی ہیں، نمازی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، وہ تو کم نہیں ہو رہی سماج میں۔ ابھی میں ریسنٹلی سعودی عرب میں لیکچرز کے لیے گیا ہوا تھا، یہ واقعہ میں اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت میرا دل دکھا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ ویسے تو روٹین میں ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لگتا ہے کہ سارے مسلمان ہی ماشاءاللہ ایک جگہ جمع ہیں تو اور دل دکھتا ہے۔ تو فیملی سمیت میں انوائٹڈ تھا، اب میں اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے عمرے کے لیے ہم گئے، ہوٹل ہمارا ذرا دور تھا، تو شٹل کے ذریعے سے ہم آتے ہی آتے تھے۔ ایسا رش تھا، ایسا جوش تھا لوگوں میں، ایسا جذبہ تھا کہ میں رہا ہوں کئی برس سعودی عرب میں، تو میں نے تو حج میں بھی اتنا، کئی دفعہ میں نے حج کیا ہے، حج میں بھی اتنا رش نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ ہے کہ مینا میں بھی لوگ ہوتے ہیں اور حرم میں بھی ہوتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹ ہی آتے ہیں، لیکن یہاں تو لگ رہا تھا کہ 25-30 لاکھ جتنے آدمی ہیں سب کے سب آئے ہیں۔ صرف سعودی عرب میں لیلۃ القدر میں ہی میں نے اتنا رش دیکھا ہے کہ جب آپ کو چھت پہ بھی جگہ نہیں ملتی اور باہر صحن میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی، اور بعض اوقات لوگ جمعہ جب پڑھتے ہیں تو باہر دور دور تک سڑکوں کے اوپر ہی پڑھ رہے ہیں، اوپر کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ایسا جذبہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے لوگ مشقت اٹھا کے آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پہنچتے ہیں، اور پوری دنیا سے آتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ جوش، یہ جذبہ، دوسری طرف اب دیکھیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ شٹل کا میں نے ذکر کیا، تو اب آپ دیکھیے وہاں پر واضح ایسا ہوتا تھا کہ بسیں کم پڑ جاتی تھیں، ظاہر بات رش جب بہت ہوتا ہے تو جتنی بسیں بھی ہوں کم ہوں۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوتی تھی، کسی خاتون کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بس میں چڑھ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، معصوم بچے بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ دھکم پیل، یعنی اس تصور سے ہی لوگ واقف نہیں ہیں کہ کوئی لائن بھی بنائی جا سکتی۔ بات ہے کہ آپ رش لگ جاتا ہے، آپ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو پہلے آئے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ اب کھڑے ہوئے ہیں، تو بعد میں خواتین بھی آتی تھیں۔ مجال ہے جو کسی شخص نے خواتین کے لیے اپنی جگہ چھوڑی،
میں تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، ہمارا معمول تھا کہ ہم سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے سیٹ چھوڑی ہو اپنی، اور سب ماشاءاللہ عمرہ کرنے آئے ہوئے۔ ایک روز تو حد ہو گئی، یعنی وہ اس روز مجھے اتنا دکھ ہوا، تھوڑی دراز نفسی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو میں عرض کرنے والا ہوں اس پس منظر کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے بار بار رمضان تو آتے ہیں نا، آج میں ہوں، کل کسی اور کو تقریر کے لیے آپ بلا لیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، لوگ روزے رکھتے رہیں گے، رمضان آتے رہیں گے، رمضان جاتے رہیں گے، ہم نہیں بدلیں گے۔ تو پہلے سمجھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کھڑے کہاں پہ ہیں۔ جمعے کی نماز تھی اور اس کے بعد اتنا رش تھا کہ ٹریفک جیم ہو گیا۔ اب اس میں ہم جیسے روانہ ہوئے تو آخر میں ایک خاتون آئی، اس کی گود میں چھوٹا سا جیسے معصوم سی بچی ہے ایسی اس کی گود میں بچی ہے، اب وہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، بس بالکل بھر چکی ہے، کوئی شخص جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی خاتون کے علاوہ اس کی گود میں بچی بھی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا 2 سال کا غالباً، اور 2 سال کا بچہ ذرا ہیوی ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جب میں نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا رہا تو میں نے اس سے کہا آپ مجھے دے دیں بچے کو، اب میں نے گود میں لے لیا اس کو، میں نے کہا آپ بس کی سیڑھیوں پہ آپ بیٹھیے۔ ٹریفک جام کی وجہ سے وہ 15 منٹ کا راستہ وہ پونا گھنٹے 1 گھنٹے کا راستہ بن گیا۔ ایک شخص اس بات کو محسوس نہیں کر رہا کہ ایک ہاتھ سے آپ بس پکڑے میں مسلسل جھٹکے لگ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے بچنا کتنا اٹھانا مشکل کام ہے۔ آخر میں ایک بزرگ تھے، انہی کو خیال آیا، وہ خود بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، اور میں نے بھی دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، میرے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے، تو پھر میں نے ایک آدمی کو زبردستی اس کی نشست سے اٹھایا کہ ان کو بیٹھنے دیں یہاں پہ، ان کو بچے سمجھ میں بٹھایا۔ یہ سب کے سب لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، یعنی میں نے عرض کیا عمرے کے لیے وہ دیوانگی ہے، وہ جذبہ ہے، وہ فور کیفیت ہے، وہ جوش ہے۔ یہ چیز منع ہے کہ آپ عمرے کے بعد دوبارہ اندر جائیں، یعنی جو اگر آپ نے احرام پہن کے عمرہ کر لیا ہے تو اب آپ دوبارہ اگر عمرہ نہیں کرنا تو نہیں آ سکتے۔ سب لوگ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ دوبارہ جعلی احرام پہنتے ہیں اور سب لوگ اندر ہیں۔ یہی ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فتویٰ لے لیا، چلیے لے لیں فتویٰ، آپ کا شوق جذبہ، تو وہاں جا کے آپ کر کیا رہے ہیں؟ پتھروں کو دیکھنے گئے یا خدا کی رضا کے لیے گئے ہیں؟ وہ رضا کہاں ہوتی ہے؟ وہ بے شک حرم میں بھی ہے، وہ طواف میں بھی ہے، لیکن جس ہستی نے یہ دین دیا تھا نا، اس نے کیا بتایا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر؟ حرم کی عظمت کو بیان کیا تھا، اس کے مقام کو بیان کیا تھا، اس کے بعد کہا تھا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ کہا تھا نا، یہ بتا کے گئے تھے حضور۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، یہی نماز کا ہے، یہی زکوٰۃ کا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم بدل نہیں رہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے دینی فکر نے دور جدید میں بڑے بڑے مسائل جنم دیے ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ معاملات خراب ہو کے رہ گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو عبادات جیسی عظیم نعمت ہمیں دی گئی ہے، اس میں 2 جز ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، اس کی فارم ہے، اس کی شریعت ہے، اور دوسری اس کی اسپرٹ ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی اصل نوعیت ہے، اس کا مقصد ہے۔ یہ دوسری چیز کبھی زیر بحث آتے نہیں ہے، لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ جب بتائی نہیں جاتی سارا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جیسے روزے آ رہے ہیں تو اب فضائل پہ فوکس ہوگا یا مسائل کے اوپر؟ یعنی ہم سے لوگ یہی 2 چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے جناب، ناک میں دھواں چلا گیا ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگوا لیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس طرح کے سوالات لوگ، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سوالات نہ کریں، آدمی ٹھیک ہے ایک بہتر جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس کا ذہن کلیئر ہو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے، وہاں نہیں کریں گے، جس کے نتائج نکلنے چاہیے۔ خوش قسمتی سے جو آج موضوع مجھے سر عنوان کے طور پہ جو عنوان دیا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ روایت، اس میں دونوں چیزیں اب زیر بحث آ گئی ہیں۔
اور اس پہلو سے بڑی قیمتی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بڑی مستند یہ روایت ہے، مختلف طرق ہیں اس کے، بات کم و بیش ایک ہی بیان ہوئی ہے، کچھ اجزاء کا ایک جگہ اضافہ ہے، کچھ کا دوسری جگہ پہ۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ باقی عمل جو ہے روزہ دار کے وہ اس کے لیے ہوتے ہیں، روزہ میرے لیے۔ کسی جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اس کا دوسرے اعمال کا 10 گنا ثواب ہے، کہیں یہ کہا گیا ہے 10 سے 700 گنا تک ہے، کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا اس وقت اس کے لیے خوشی ہے۔ لیکن بات سب میں ایک ہی بیان ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی وضاحت کر دوں، بات حضور کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ساری چیز اصل میں آپ دیکھیں گے، آپ تھوڑی دیر میں زیر بحث آ جائے گی۔ جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اعمال کا بدلہ کوئی اور دے گا۔ حضور نے اشارہ کر دیا کہ باقی اعمال 10 سے 700 گنا تک بڑھا کے ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن جس وقت روزے کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو وہ میزان ترازو کو اٹھا کے کونے میں کر دیں گے، اب نہ ناپ کے ملے گا نہ تول کے ملے گا، بے حد و حساب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور نے اس کو اپنے اسلوب سے خود کھول دیا ہے۔ اچھا، آپ جب قرآن مجید کی طرف لوٹتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین میں ایک ہی عمل ہے جس کا یہ بدلہ ہے، یعنی حضور کوئی بات کہہ رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کو حضور سے بہتر کون جان سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ زمرے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جو بدلہ ملے گا ان کی نیکیوں کا، ان کے اعمال کا، ان کے صبر کا، وہ بے حد و حساب ہوگا۔ روزہ آپ غور کیجئے، وہ صبر ہے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے صبر ہے۔ کیسے صبر ہے؟ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، آدمی اپنے نقطہ نظر پر قائم رہے، جس چیز کو صحیح سمجھا ہے اس سے نہ ہٹے۔ روزہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی عبادات کی برعکس بہت مشکل عبادت ہے۔ ابھی تو خیر چلیے کچھ موسم بہتر ہو رہا ہے تو روزے بھی آسان ہوں گے، لیکن ابھی پچھلے 15-20 سال میں جو ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اور خاص طور پہ عرب میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہوں تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، ورنہ کہیں پہ بھی آپ روزہ رکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ 15 سے لے کر 20 گھنٹے تک کا مختلف دنیا کے علاقوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، جس میں شدید گرمی بھی ہوتی ہے، گلا آپ کا سمجھیے خشکی کے مارے تڑک جاتا ہے، زبان چٹک جاتی ہے، آدمی کی زبان جو ہے گویا کہ باہر نکل آئے گی، ایسی پیاس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کھانا کھانے کے ہم عادی ہیں، اس وقت بھوک لگتی ہے، کیسی آدمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، ایک اضطراب ہے جو ہم پہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بنیادی جبلت ہے، پوری قوت کے ساتھ سر اٹھا رہی ہیں، جبلت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، سرکش ہے، اپنا تقاضا کر رہی ہے، اور ہم اس کو روک کے کھڑے ہوئے۔ تو صبر چاہیے نا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، آدمی کا ایک محکم فیصلہ چاہیے۔ اچھا، دوسرے پہلو سے آپ دیکھ لیے، یہ جو صبر ہے یہ آپ غور کیجئے، اصلاً مذہبی وصف نہیں ہے، یعنی ایک جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، کبھی آپ غور کیجئے، وہ بھی بہت صبر کرتا ہے، جتنی قربانیاں وہ دیتا ہے وہ اتنی ہوتی ہیں جتنا کوئی مذہبی آدمی دے سکتا ہے۔ ابھی میں جب سعودی عرب میں وہاں انڈین مسلمانوں کے ایک اجتماع میں خطاب کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ قربانیوں کی جب دیکھیں نا، تو یہ جو ہندو ہیں، اگر آج اتنا ہندوتوا کا شور ہے ہندوستان میں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، 100 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں RSS والے، تب کہیں جا کے اب یہ 100 سال کی محنت کے بعد ایک جگہ پہنچے۔